چند لوگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مختلف لوگ آئے، الگ الگ مسئلوں کی شکایت کی اور آپ نے ان چاروں کو ایک ہی مشورہ دیا کہ استغفار کرو، آخر بات کیا ہے؟ جواب دیتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لأستغفر اللہ وأتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ محترم ناظرین، استغفار مومن کا وظیفہ ہے، استغفار مومن کا وطیرہ ہے، ایک سچے مسلمان کا شعار ہے۔ استغفار مومن کے لیے وسیلہ نجات ہے، استغفار مومن کے لیے آسرا ہے، استغفار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرہ، 70 سے زائد مرتبہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میرے دل میں بھی ملال کا احساس جاگزی ہونے لگتا ہے، تو ایسے میں اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اور اسی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں اللہ رب العالمین کے سامنے 100 مرتبہ سے زائد توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اب ان دونوں روایتوں پر توجہ فرمائیں۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ ان دونوں روایتوں کے مد نظر یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے، بالکل واضح ہوتی ہے کہ توبہ و استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا۔ گو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر آن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ توبہ و استغفار میں لگے رہتے تھے۔ غور طلب مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود سرور کائنات کی یہ کیفیت کہ دن میں ہر آن ہر لمحہ ہر پل استغفار میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بالمقابل ہم اور آپ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی لمحہ کوئی پل ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی برا خیال ہمارے ذہن میں نہ آتا ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم کوئی گناہ نہ کرتے ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس سے آج کے دن کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں ہے۔ تو سوچئے بھلا ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔
محترم حاضرین، مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ گناہ کا سرزد ہو جانا، بندے کا کسی خطا میں ملوث ہو جانا، کسی گناہ کا فعل انجام دے دینا کوئی تعجب نہیں ہے، بلکہ انسان نسیان سے بنا ہے۔ انسان کی فطرت میں گناہ کا ارتکاب کرنا رکھ دیا گیا ہے، لیکن گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر ڈٹنے کی کوشش کرنا ایک مومن کا شعار نہیں ہو سکتا۔ سو جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے مغفرت طلب کرے، توبہ کرے۔ بے شک اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنبِهِ، جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، ثُمَّ تَابَ، پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا توبہ قبول فرماتے ہیں۔ استغفار کے کئی ایک دنیاوی فوائد اور ثمرات بھی ہیں۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس قلت مال کی شکایت کرتا ہے، تو جواب میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ میں تنگ دستی کا شکار ہوں، مجھے کوئی مشورہ دیجیے۔ اسے بھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ استغفار کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک اور شخص حاضر ہوتا ہے اور نسل میں کم ہونے کی شکایت کرتا ہے، تو اسے بھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ استغفار کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایک اور بندہ حاضر ہوتا ہے اور قحط سالی کی شکایت کرتا ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کو بھی استغفار کا مشورہ دیتے ہیں۔ چند لوگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت آپ کے پاس 4 مختلف لوگ آئے، الگ الگ مسئلوں کی شکایت کی، اور آپ نے ان چاروں کو ایک ہی مشورہ دیا کہ استغفار کرو، آخر بات کیا ہے؟ جواب دیتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ استغفار قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد میں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار بہت سارے دنیاوی مسائل کا حل بھی ہے۔ الغرض رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اس ماہ مکرم کا احترام کرتے ہوئے اور اس موسم بہار سے استفادہ کرتے ہوئے آئیے ہم اور آپ
یہ عہد کرتے ہیں کہ آج ہی اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔